آج جو ویلاگ بنا رہا ہوں، ایک واقعہ میں نے پڑھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا۔ یہ دفعہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ مچھلی کھائیں۔ اپنی اس خواہش کو اس نے اپنے غلام پرکا سے اظہار کیا۔ پرکا جو تھا نا، وہ آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ تو پرکا نے ایک دن یہ پروگرام بنا لیا کہ آپ کو مچھلی کھلائے گا۔ تو وہ مچھلی لینے کے لیے 8 میل دور دریا پر جانا پڑتا تھا۔ تو وہ صاف ظاہر ہے کہ 8 میل جانا، 8 میل واپس آنا۔ تو آپ نے جب یہ فاصلے کا اندازہ لگایا تو آپ نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ چھوٹی سی خواہش جو ہے اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ اتنی مشقت ڈال کے اچھا نہیں لگتا کہ 16 میل کا فاصلہ طے کر کے ان کے لیے مچھلی آئے تو اس کے لیے پرکا کو بھی تکلیف ہو۔ تو بہتر ہے کہ اس سے مچھلی جو ہے نا نہیں کھانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ یہ خواہش اپنے ملازم سے اظہار کی تو غلام کہتے ہیں جناب عمر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اثر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس کی رفتار ہی اتنی ہوتی ہے۔ تو وہاں جا کر میں چھاؤں میں اس کو باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا وہ خشک ہو جائے، کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا جو واضح نظر آ رہا تھا۔ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ نہ لیں۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا، اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہش ہوتی ہے تو کیا حالات ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کہ کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ لفظ سنے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے، گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا۔ وہ کہنے لگے پرکا تو نے سارا گھوڑا دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، یہاں تو پانی ڈالنا بھول ہی گیا۔ تو کوئی بھی پرہیزگار بندہ جو ہے نا دعا مانگتا ہے اللہ میری نیکیاں جو ہے نا برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقویٰ اختیار نہیں کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے
تو پھر پرکھا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ پرکھا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب اسی طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینہ کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی دعا کرے اور عمر کی معافی کی بھی دعا کرے۔ تو آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم زندگی میں ایسی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن پہ ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے سبق حاصل کریں۔ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھول پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔